الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذلک خیر ذلک من آیات اللہ لعلہم یذکرون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين۔ محترم سامعین کرام، اللہ جل شانہ نے ہمیں جو دین مرحمت فرمایا ہے، یہ دین ہمارے لیے ضابطہ حیات ہے۔ زندگی کا کوئی گوشہ اسلام نے ایسا نہیں چھوڑا جو تشنا رہ گیا ہو، اور ہم وہاں پر اللہ اس کے رسول سے رہنمائی لینا چاہتے ہوں لیکن ہمیں وہاں پہ رہنمائی مل نہ رہی ہو۔ زندگی کا کوئی گوشہ بھی ایسا نہیں ہے، کوئی گوشہ شریعت نے خالی نہیں چھوڑا۔ ہر جگہ پر ہمیں اسلام کی رہنمائی ملے گی، بشرطے کہ ہم خود لینا چاہیں تو جہاں زندگی کے بہت سارے گوشوں میں اسلام نے ہماری رہنمائی کی ہے، ان میں سے ایک بہت بڑا مسئلہ لباس کے متعلق بھی ہے۔ لباس ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں عموماً خواتین وہ غفلت میں رہتی ہیں، اور اس کو ایک معمولی سی چیز سمجھ لیا جاتا ہے، اور ایسے جملے بنا لیے، من بھاتا کھاؤ جگ بھاتا پہنو۔ کھاؤ تو وہ جو اپنے آپ کو اچھا لگے، لیکن پہنو وہ جو دوسروں کو اچھا لگے۔ من بھاتا کھاؤ جگ بھاتا پہنو۔ حالانکہ اس لباس کا انسان کے کردار پر، اس کے اخلاق پر، اس کی فکر، اس کی سوچ پر گہرا اثر پڑتا ہے۔ اور اب تو سائنس کے ماہرین اور اسی طریقے سے سائیکیالوجسٹ جنہیں کہتے ہیں، وہ بھی اس چیز کو مان گئے ہیں کہ انسان کے لباس کا اس کے کردار پر گہرا اثر پڑتا ہے۔ ایک چھوٹی ساری مثال سے اس بات کو واضح کرنا چاہوں گا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کتنے بڑے خلیفہ ہیں، امیر المومنین ہیں۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر اس وقت تیرا کیا حال ہوگا جب منکر نکیر آئیں گے قبر میں؟ یا رسول اللہ میں اپنے ہوش و حواس میں تو ہوں گا نا۔ آپ نے ہوش و حواس میں ہوگے، یا رسول اللہ پھر مجھے کوئی پریشانی نہیں، میں انہیں جواب دے لوں گا۔ ایسے طاقتور مضبوط اعصاب کے مالک، ایسی پختہ کردار اور سوچ کے مالک
وہ ایک دفعہ مسجد نبوی میں تشریف لائے خطبہ دینے کے لیے، اور ایک بڑا اعلیٰ شاندار جبہ پہنا ہوا ہے، نماز پڑھی، خطبہ وغیرہ دیا، جو دین کی بات کرنی تھی کی، پھر گھر جاتے ہی فوراً اسے اتار دیا اور فرمایا آج کے بعد اس کو کبھی نہیں پہنوں گا۔ گھر والوں نے پوچھا کیوں؟ یہ تو بڑا اچھا ہے، بڑا خوبصورت ہے، آپ بہت اچھے نظر آ رہے تھے اس میں۔ فرمایا اس کو پہننے سے میرے اندر تکبر پیدا ہو رہا تھا، میرے اندر اپنی بڑائی کا احساس پیدا ہو رہا تھا۔ تو اس واقعے سے اتنا تو پتہ چلا کہ انسان کے لباس کا اس کے کردار، اس کی سوچ پہ بڑا اثر پڑتا ہے، یہ کوئی معمولی سی چیز نہیں ہے۔ اور جب اگر کسی سے کہہ دیا جائے کہ اپنا لباس درست کر لو، تو کیا کہتے ہیں؟ کیا کیا ہم نے جملے بنائے ہوئے ہیں؟ اور جی دل صاف ہونا چاہیے، میرا دل صاف ہے، میری نیت صاف ہے، مجھے ظاہر کی پرواہ نہیں ہے، ظاہر میں تھوڑی گڑبڑ بھی ہو رہی ہے تو کوئی پرواہ نہیں ہے اس کی، خیر ہی ہے، چلتا ہے سارا، سوسائٹی والے کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، میرا دل صاف ہے اندر سے، میری نیت صاف ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، جیسے ہمیں اپنا باطن صاف کرنے کی ضرورت ہے، اپنا نیت اور دل صاف کرنے کی ضرورت ہے، اس کو شریعت کے مطابق بنانے کی ضرورت ہے، ایسے ہی اپنا ظاہر بھی شریعت کے مطابق بنانے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں بھی صاف صاف ارشاد فرما دیا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، باطن کے گناہ بھی چھوڑ دو، ظاہر کے گناہ بھی چھوڑ دو۔ صرف یہ نہیں فرمایا کہ اپنا باطن ٹھیک کر لو، اوپر سے جیسے مرضی ہو جاؤ، نہیں، ایسا کہیں بھی نہیں کہا، بلکہ ظاہر کو پہلے بیان فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اپنا ظاہر کے گناہ بھی چھوڑو، باطن کے گناہ بھی چھوڑو، ظاہر کی بھی صفائی کرو، باطن کی بھی صفائی کرو، صرف باطن مقصود نہیں ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں دنیا کے کاموں میں باطن بھی مطلوب ہے، ظاہر بھی مطلوب ہے، وہاں کوئی بھی نہیں کہتا جی ہمارا باطن ٹھیک ہے، ہمیں ظاہر کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک آدمی نے مکان بنانا ہے تو مکان کا باطن تو صرف ڈھانچہ بنا لیا، لینٹر ڈال دیا، باطن تو حاصل ہو گیا، یہ مکان رہائش کے قابل ہو گیا ہے، لیکن کیا ہم صرف اسی پر اکتفا کر لیتے؟ یا اس کے بناؤ سنگار، اس کی سجاوٹ، ٹائلیں لگ رہی ہیں، رنگ و روغن ہو رہا ہے، اور لاکھوں روپے کا خرچہ اس کا ظاہر بنانے پر بھی کرتے ہیں کہ نہیں؟ وہاں پہ کوئی بھی نہیں کہتا جی باطن اصل ہے، باطن صحیح ہونا چاہیے، باطن اندر سے گھر ٹھیک ہونا چاہیے، باہر کی خیر ہی ہے۔ اسی طریقے سے کار ہے، جیسی کیسی ٹوٹی پھوٹی ہو، خیر ہی ہے، ایک ڈھانچہ لے لیا، اس میں انجن فٹ کرا لیا، ٹھیک ہے جی یہ گاڑی ہے، چل رہی ہے، سواریاں لے کے جا سکتی ہے، نہیں، اس کے اوپر کوئی ڈنٹ پڑ جائے فوراً جناب کاریگر کے پاس، اس کا رنگ خراب ہو گیا جی رنگ نیا کرو، اس کا اتنے ہزار لگیں گے، کوئی بات نہیں ہے، گاڑی صحیح نظر آنی چاہیے۔ تو دنیا کے کاموں میں ظاہر بھی مطلوب ہے، باطن بھی مطلوب ہے۔ ایک بیچارہ مسکین دین ہی ایسا رہ گیا ہے کہ جس کے لیے باطن تو ہے، ظاہر کوئی نہیں ہے۔ کیسا دھوکہ دیا ہوا ہے! یہ جملے ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، یہ جملے بول کے۔ کیوں؟ کہ جب باطن خراب ہوگا تو ہی ظاہر خراب ہوگا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ باطن صاف اور ظاہر خراب ہو جائے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ بزرگ اس کی مثال دیتے ہیں نا، ایک پھل ہے، وہ اندر سے گلنا شروع ہو جائے نا تو گلنے کے آثار باہر چھلکے پہ بھی آتے ہیں، چھلکے پہ داغ پڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ فروٹ لینے جاؤ نا کہ وہ داغی پھل ڈال دے، نکالو اسے، کیوں بھائی وہ تھوڑا سا داغ ہی ہے، نہیں یہ اندر سے خراب ہوگا، اسی لیے تو باہر داغ پڑے ہوئے ہیں اس کے، یہ اندر سے گل چکا ہے۔ تو جب بھی ظاہر خراب ہوگا باطن ضرور خراب ہوگا، باطن کے آثار ضرور ظاہر پہ پڑتے ہیں۔ ایک گلاس لے لو نا، اس میں گرما گرم چائے ڈال دو، وہ باہر سے بھی فوراً گرم ہو جائے گا۔ ایسے تو نہیں ہو سکتا اندر تو گرما گرم چائے ہے، باہر سے ٹھنڈا رہے۔
اچھا اس کو بھی نکال کے فوراً اس میں خوب برف ڈال دو، اب وہ باہر سے بھی اتنا ٹھنڈا ہو جائے گا پکڑا ہی نہیں جائے گا۔ تو اندر کے آثار ہمیشہ ظاہر پر پڑتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو شریعت نے رہنمائی کی ہے لباس کے متعلق، قرآن مجید میں اللہ پاک نے اس کا حکم دیا، یہ کوئی معمولی نہیں ہے۔ کہتے ہیں جی جیسے حالات ہوں، جیسا ماحول ہو، جیسی قوم ہو، ویسا لباس پہن لینا چاہیے، چاہے وہ لباس کے ہلانے کے قابل ہی نہ ہو، اور چاہے وہ لباس کے بنیادی مقصد کو پورا ہی نہ کر رہا ہو۔ ٹھیک ہے جی سوسائٹی والے کیا کہیں گے، لوگ ہمیں کیا کہیں گے، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ اللہ کیا کہے گا۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، اے بنی آدم ہم نے تمہارے لیے ایسا لباس نازل کیا ہے، یواری سوآتکم، جو تمہارا ستر بھی چھپائے، وریشا، اور تمہیں اس سے زینت اور راحت و آرام بھی حاصل ہو۔ تو لباس کا بنیادی مقصد سب سے پہلا کیا بیان کیا ہے کہ اس سے ستر چھپ جانا چاہیے، ستر چھپ جانا چاہیے۔ مردوں کا ستر اور ہے، عورتوں کا ستر اور ہے۔ مرد کا ستر ناف سے لے کر گھٹنے تک ہے، گھٹنے چھپے ہونے چاہیے، ناف چھپی ہونی چاہیے۔ عورتوں کا پورا جسم ستر ہے سوائے ہاتھ اور چہرے کے۔ تو اب ایسا لباس پہننا جو اس ستر کو ہی نہیں ڈھانپ رہا، تو شریعت کی اصطلاح میں وہ لباس ہے ہی نہیں ہے۔ کیوں کہ یہ لباس کا جو بنیادی مقصد تھا یہ اسی کو پورا نہیں کر رہا ہے۔ کہ لباس کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ ستر چھپا ہوا ہونا چاہیے۔ یہ گرمیاں چلتی ہیں، گرمیاں آتی ہیں، ہمارے نوجوان ماشاءاللہ نکریں پہن کے موٹر سائیکلوں پہ جا رہے ہوتے ہیں، گھٹنے بھی ننگے ہو رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو یہ جو شریعت نے لباس کا حکم دیا ہے، اس بنیادی مقصد کے پورا نہ ہونے کی تین صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ستر پورے طریقے سے ڈھکا ہوا نہیں ہے، اس کی تین صورتیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ لباس اتنا زیادہ باریک پہن لیا جائے جس سے اندر کا جسم نظر آ رہا ہے۔ شریعت اس کو لباس مانتی ہی نہیں ہے۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قرب قیامت کے جب واقعات بیان فرمائے ہیں تو اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک یہ جملہ بھی ارشاد فرمایا، کاسیات عاریات، قرب قیامت میں ایسی عورتیں آئیں گی جنہوں نے لباس پہننا ہوگا اس کے باوجود بھی ننگی ہوں گی۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا وہ اپنے سر کے بال اس طرح بنائیں گی جیسے بختی اونٹ کا کوہان ابھرا ہوا ہوتا ہے۔ آج ایک فیشن چل پڑا نا، وہ سر کے بال یہاں ایک وہ لکڑی سی کو چیز ہی رکھتے ہیں، پھر اونچا بناتے ہیں اسے۔ تو جب اس زمانے میں محدثین نے یہ حدیث سنی تو بہت سارے محدثین نے کہا ہمیں اس حدیث کی سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ لیکن اگر آج اس دور میں اس حدیث کو دیکھا جائے تو 100% سمجھ میں آتی ہے بات کہ ایسے ہی فیشن شروع ہو چکے ہوں گے، کیونکہ اس زمانے میں ان چیزوں کا رواج نہیں تھا۔ ایسا باریک کپڑا پہننا، کپڑا پہننے کے باوجود جسم اندر سے نظر آ رہا ہو۔ تو سب سے پہلی جو بنیادی چیز کہ اتنا باریک کپڑا پہننا جس سے اندر کا جسم نظر آئے، شریعت اس کو لباس مانتی ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ پہننے کے باوجود ننگے ہیں۔ اور دوسرا کہ اتنا چھوٹا لباس پہننا جس سے ستر ہی پورا نہیں ڈھک رہا۔ فیشن چل پڑا ہے، وہ پھٹی ہوئی پینٹ کا بھی ایک فیشن چل پڑا ہے آج کل، وہ پھٹی ہوتی ہے یہاں سے پینٹ، اس میں پھر چاہے یہ جگہ بھی ران نظر آ رہی ہے، گھٹنے نظر آ رہے ہیں، وہ خوش ہیں جی، فیشن ہے، فیشن ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، وہ فرمایا اللہ کے نبی نے فرمایا ٹخنے ننگے کرو، ہم نے اللہ کے نبی کی نہیں مانی، لیکن غیروں نے کہا گھٹنے ننگے کرو تو ہم نے گھٹنے بھی شوق سے ننگے کر دیے۔
فیشن کے نام پہ ہم نے گھٹنے بھی فوراً ننگے کر دیے. اللہ کے نبی نے ٹخنے ننگے کرنے کا کہا تو ہم نہیں کرتے. کس پستی میں ہم پہنچ چکے ہیں آج کل؟ فیشن. اور تیسری بڑی وجہ کیا ہو سکتی ہے کہ اتنا ٹائٹ لباس پہننا کہ جسم کی ساخت، جسم کے اعضاء خوب اچھے طریقے سے ظاہر ہو رہے ہیں. یہ بھی لباس کی بنیادی ضرورت جو سطر کا چھپانا ہے، سطر کا مقصد ہی کیا ہے کہ اعضاء ظاہر نہ ہو. جب اتنا ٹائٹ لباس پہن لیا کہ سارے اعضاء ظاہر ہو رہے ہیں، پھر سطر تو نہ رہا، کوئی چیز چھپی تو نہ رہی. تو اس لیے شریعت ایسی چیزوں کو سرے سے لباس مانتی ہی نہیں ہے. اور دوسری چیز جو بیان کی ہے وریشہ، کہ لباس اللہ پاک نے اس لیے دیا ہے اپنے آپ کو، اپنے بدن کو راحت پہنچے. تو اس لیے اگر کوئی آدمی مہنگا لباس اس لیے پہنتا ہے کہ اس سے میرے بدن کو راحت پہنچے، تو ایسا مہنگا لباس پہننا بھی اسراف میں داخل نہیں ہے. علماء نے فرمایا ہے صاحب، ایک لباس آپ کو مل رہا ہے، فرض کر لو 2000 کا، لیکن ایک لباس آپ کو مل رہا ہے 4000 کا، لیکن جو 4000 کا لباس ہے اس میں آپ زیادہ خوبصورت لگتے ہیں اور وہ آپ کا سطر چھپا رہا ہے، آپ اس میں زیادہ خوبصورت لگتے ہیں، آپ اس میں اپنے بدن کو زیادہ راحت و آرام والا محسوس کرتے ہیں. شریعت اس کی اجازت دیتی ہے، پہنو. اس کو اسراف میں شامل نہیں کیا ہے. چنانچہ ایسا گندا بن کے رہنا، ایسا بے ڈھنگا بن کے رہنا جس سے لوگوں کو کراہت ہو، شریعت نے ایسا لباس پہننے سے بھی منع کیا ہے. تو ہمارے جو صوفی حضرات ہیں، جن کی شعر و شاعری بھی بہت مشہور، ننگ دھڑنگ رہنا، سارے تو ایسے نہیں ہیں لیکن جو ہیں، اور وہ یہی واویلا کرتے ہیں جی باطن اصل ہونا چاہیے، ظاہر کی کیا بات ہے. نہیں، ایسا لباس پہننا جس سے دوسروں کو کراہت ہو، یہ جائز ہی نہیں ہے. چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک صحابی آئے، آپ نے ان کو تھوڑا سا بڑا پھٹے پرانے سے کپڑے پہنے ہوئے تھے، بری سی حالت بنی ہوئی. اللہ کے نبی نے تھوڑا سا مال پاس آیا ہوا تھا، تھوڑا سا انہیں بھی دیا، جاؤ جا کے اپنی حالت تھوڑی سی درست کر لو. وہ فوراً کہنے لگے یا رسول اللہ میرے پاس پیسہ ہے بڑا، بکریاں بھی ہیں اور میرا ریوڑ بھی ہے، اونٹ بھی ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا پھر جا کے اپنا حلیہ درست کرو. اللہ چاہتے ہیں کہ جو نعمتیں اللہ پاک نے تمہیں دی ہیں وہ تمہارے بدن پر نظر آنی چاہیے. ان اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ خود بھی جمیل ہیں اور حسن و جمال کو پسند کرتے ہیں. تو دونوں طرح کا لباس، نہ ہی تو ایسا لباس پہننے کی اجازت ہے فیشن کے نام پہ کہ جو لباس کے بنیادی مقصد کو، سطر ڈھانپنا، اس کو ہی پورا نہ کرے، اور نہ ہی اتنا گندا لباس پہننا کہ دیکھنے والوں کو کراہت ہو، یہ بھی پہننا جائز نہیں ہے. بلکہ اعتدال کا درمیانی راستہ کیا ہے کہ لباس ایسا پہنے جس میں آدمی خوبصورت نظر آئے، جس میں آدمی کو راحت محسوس ہو اور جو پورا سطر ڈھانپ رہا ہو. لیکن ہم لوگ فیشن کے پیچھے ایسے اندھے ہو گئے ہیں کہ پھٹی پینٹ کا اگر رواج آ گیا ہے، ویسے شاید زندگی میں جو ایک کپڑا معمولی سا پھٹ جائے کبھی نہ پہنے، لیکن وہ پھٹی پینٹ کا رواج آ گیا، اب رواج کے پیچھے، فیشن کے پیچھے وہ پہننی شروع کر دی ہے. جو پہلے کبھی بڑے بڑے بال رکھتے تھے، اگر کوئی فیشن آیا ہے عجیب و غریب بال کاٹنے کا، اب وہ جناب پہلے بال کٹوانا پسند نہیں تھا کرتا، اس کو کبھی کینچی نہیں لگائی ہے، بڑے بڑے بال بڑے خوبصورت رکھے ہوئے ہیں، فیشن آ گیا تو عجیب و غریب بال کاٹنے شروع کر دی. تو گویا کہ ہم جو بھی کر رہے ہیں سوسائٹی کو دیکھ کر کر رہے ہیں، لوگوں کو دیکھ کر کر رہے ہیں، فیشن کو دیکھ کر کر رہے ہیں، لیکن اسلامی تعلیمات کو دیکھ کر ہم کچھ نہیں کر رہے.
اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ آج جن لوگوں کی وجہ سے، جس سوسائٹی کی وجہ سے، جس خاندان اور قوم قبیلے کی وجہ سے تم اسلامی احکامات سے منہ موڑ رہے ہو، کل جب مر کے قبر میں جاؤ گے تو کوئی بھی تمہارا مددگار نہیں ہوگا، نہ کوئی تمہارا دوست رہے گا وہاں پہ باقی، نہ کوئی دوست تمہاری مدد کو آئے گا، نہ اور کوئی تمہارا مددگار وہاں تمہاری مدد کرنے کے لیے آئے گا۔ ما لکم من دون اللہ، اللہ کے سوا وہاں کوئی نہیں آئے گا۔ تو جس نے سوسائٹی والوں کو ناراض کیا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو اللہ پاک تو قبر میں بھی اس کے ساتھ ہیں، حشر میں بھی اس کے ساتھ ہیں، جنت میں بھی اس کے ساتھ ہیں۔ اور جس نے سوسائٹی والوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیا، تو سوسائٹی والے جب تک آپ زندہ ہیں، جب تک آپ کے پاس روپیہ پیسہ ہے، جب تک آپ خوشحال ہیں، وہ آپ کے ساتھ ہیں۔ جس دن اجل کا فرشتہ آ گیا اس دن یہ ساری سوسائٹی ایک گڑھے میں پھینک کر پھر اس دن کوئی بھی آپ کے کام آنے والا نہیں ہے۔ تو اس لیے سوسائٹی کو راضی کرنے کے لیے اور لوگوں کی واہ واہ حاصل کرنے کے لیے ہمیں اپنا فیشن، اپنا لباس نہیں اختیار کرنا چاہیے، بلکہ ویسا لباس اختیار کرنا چاہیے جیسے اسلام کہتا ہے، جیسے اللہ چاہتے ہیں۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ پاک صحیح معنوں میں دین کو سیکھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔